جب آپ کا جشن ولادت ہوا، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، زبان پہ کیا تھا؟ رب حبلی امتی، اے رب میری امت۔ معراج میں چلے گئے، اے رب میری امت۔ جب وصال ظاہری ہوا، لبوں پہ کیا تھا؟ اے رب میری امت۔ قیامت کا دن ہوگا، ہمیں آگ سے بچا رہے ہوں گے، ہماری شفاعت کر رہے ہوں گے، ہمیں پل صراط سے گزار رہے ہوں گے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کا تو بڑا مقام ہے، قیامت کا دن تو سجایا ہی آپ کے لیے گیا، آپ کی مقام دکھایا جانا ہے، تو آپ کہاں ملیں گے؟ کہا سن لو، میرے حوض کوثر پہ مجھے مل لینا آ کے، وہاں نہیں ہوں گا تو میں پل صراط پر ہوں گا، تم لوگوں کو گزار رہا ہوں گا۔ بس یہ 2-3 جگہیں ہیں جہاں پر میں تمہیں ملوں گا۔ بڑی بڑی سیٹیں ہوں گی اس دن، بڑے بڑے تخت لگے ہوں گے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا تخت ہے، یہ نوح علیہ السلام کا تخت ہے۔ یا رسول اللہ آپ تو امام ہیں ان ساروں کے، آپ کا تخت تو بہت اونچا ہوگا، آپ کو کہاں دیکھیں گے؟ فرمایا میں تو تخت پر بیٹھا ہی نہیں ہوں گا، میں میدان قیامت میں نکلا ہوں گا، کوئی مڑ مڑ کے مجھے دیکھ رہا ہوگا، یا رسول اللہ میرے گناہوں نے مجھے تباہ کر دیا، میں اس کو بھی بچا رہا ہوں گا۔ جب میرے آقا روتے تھے، اللہ فرماتا تھا اے پیارے تو جو چاہتا ہے تجھے ملے گا۔ کیا چاہتا ہے؟ میرے آقا نے عرض کی یا رب میری امت کو بخش دے۔ اور قیامت کے دن جب حضور سجدہ فرمائیں گے، اللہ فرمائے گا محمد سر سجدے سے اٹھا دیجئے، بات کریں پوری ہوگی، شفاعت کریں قبول ہوگی، دعا مانگے قبول ہوگی۔ حضور کہیں گے یا رب میری امت کو۔ اللہ فرمائے گا جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، نکال لیجئے جہنم سے اس کو۔ پھر حضور سجدے میں جائیں گے، پھر اعلان ہوگا محمد سر سجدے سے اٹھا دیجئے، بات کیجئے قبول ہوگی، شفاعت کیجئے مانی جائے گی۔ حضور کہیں گے یا میری امت، یا رب میری امت۔ اللہ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر وہ ایمان ہے، نکال لیجئے اس کو۔ حضور پھر سجدے میں چلے جائیں گے، پھر سجدے میں چلے جائیں گے، کہیں گے یا رب میری امت کا معاملہ تو میرے ہی سپرد کر دے۔ اتنا پیار، اتنا پیار، اتنا پیار کون کس سے کرتا ہے مجھے بتائیے؟ کسی لیڈر نے کیا؟ جس کی تصویریں لگا کے آپ پھر رہے ہو، جس کے پیچھے دن رات سوچ رہے ہو، ان کو نہیں دیکھ رہے؟ یہ تمہیں بلا رہے ہیں آ جاؤ میری سنتوں پہ عمل کر لو، تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا، تمہارا ایک ایک سانس میرا احسان نہیں ہے؟ تم سارے احسان ایک طرف رکھو اور اس طرح صرف یہ رکھو کہ میں محمدی ہوں، کیا یہ احسان بڑا نہیں ہے؟ آج تک کبھی شکر کیا زندگی میں کہ اللہ تو نے مجھے کس نبی کی امت میں پیدا کیا؟ میں مسلمان ہوتا لیکن ان نبی کی امت میں نہ ہوتا تب بھی سعادت کی بات تھی، لیکن محمدی ہونا تو گولڈ میڈل ہے نا، محمدی ہونا تو گولڈ میڈل ہے نا۔ سوچو یہاں سے پروٹوکول گزرتا ہے، تم سب کو روک دیا جاتا ہے، ٹھہر جاؤ، کیوں؟ وہ کوئی بڑا گزرنے والا ہے۔ اور قیامت کے دن ذرا چشمے تصور سے سوچو، جب ساری امتوں سے کہا جائے گا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، کیوں؟ پہلے اس امت نے اندر جانا ہے، اس کو اندر گزار دو، پھر تمہاری باری آئے گی۔